آج میں آپ کے ساتھ مٹن بنانے کا ایک نیا طریقہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور لذیذ بنتا ہے۔ بہت ہی آسان ریسپی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے 1 کپ آئل گرم کر لیا تھا اور اس میں 1 کلو مٹن فرائی کر لیں گے۔ مٹن کو اچھی طرح سے آپ نے صاف کر لینا ہے، پھر اس کو واش کر کے کسی ٹوکری میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے اور مٹن میں 1 قطرہ پانی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اس میں ٹیسٹ کے مطابق نمک ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا گرم مسالہ خوشبو کے لیے ایڈ کروں گی، جس میں 4 لونگے، 2 دار چینی، آدھی چمچ زیرہ اور آدھی چمچ ثابت دھنیا اس میں ایڈ کر دوں گی اور ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے۔ اور 2 سے 3 منٹ فرائی کرنے کے بعد میں اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ وہ بھی مٹن کے ساتھ فرائی ہو جائے۔ اور لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو کتنی دیر تک فرائی کرنا ہے، تو لہسن ادرک کا کچا پن جب ختم ہو جائے تب تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ تو چولہے کا فلیم یہاں پر میں نے نارمل رکھا ہوا ہے اور جب تک سے ہمارا مٹن فرائی ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ تو مٹن کو لہسن ادرک کے ساتھ فرائی کرتے ہوئے مجھے کافی ٹائم ہو چکا ہے اور اگلی چیز میں اس میں 2 عدد درمیانے سائز کی ٹماٹر کٹنگ کر کے ایڈ کر دوں گی اور اب ہم اس کو خوب بھونیں گے۔ ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو مزید 2 سے 3 منٹ تک فرائی کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں آدھی چمچ دھنیا پاؤڈر بھی ایڈ کر دوں گی۔ اس وقت جو دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا جاتا ہے اس کا فلیور بہت ہی مزے کا آتا ہے۔ اور اس کے بعد میں کچھ مرچ مسالے بھی اس میں ایڈ کروں گی۔ آپ چاہیں تو ٹیسٹ کے مطابق مرچ مسالے ایڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ زیادہ اسپائسی کھاتے ہیں تو وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق دیکھ لیں۔ تو یہاں پر میں آدھی چمچ ہلدی اور آدھی چمچ پسی ہوئی مرچ ایڈ کر دوں گی اور اب ان تمام مسالوں کو جو ہے اچھی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے۔ اگر مٹن کو فرائی کرتے ہوئے ٹوٹل ٹائم دیکھا جائے تو ہمیں 12 سے 13 منٹ ہو چکے ہیں مٹن کو فرائی کرتے ہوئے۔ اب میں اس میں 1 سے 1.5 گلاس پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ ہمارا جو مٹن ہے وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ اور آپ چاہیں تو آپ اس کو کوکر میں بھی پکا سکتی ہیں اور اسی دوران میں اس میں 2 عدد درمیانے سائز کے پیاز باریک کٹنگ کر کے ایڈ کر دوں گی۔ اس وقت جو پیاز اس میں ایڈ کیا ہے اس سے جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا لگتا ہے۔ اور اس کے بعد اب میں اس کو کور کر دوں گی اور لو فلیم پہ 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ آپ چاہے تو اس ریسپی کو کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر اپنی ٹائم کی بچت کرنا چاہتے ہیں۔ تو 10 سے 12 منٹ کے بعد میں نے اس کا کور ہٹایا ہے تو اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح سے ہے۔ اب میں اس میں آدھی چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد 4 سے 5 عدد ہری مرچ ایڈ کر دوں گی اور ہری مرچ ریڈ ہو چکی تھی، اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی کٹنگ کر لی ہے اور اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اس کا فلیور بہت مزے کا لگتا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ اس میں جو تھوڑا بہت پانی نظر آ رہا ہے یہ فل فلیم پہ خشک کر لیں گے اور اس کو 4 سے 5 منٹ تک فرائی کریں گے تاکہ ہم نے جو اس میں چیزیں ایڈ کی ہیں، مسالے ایڈ کیے ہیں، ان کا فلیور اچھی طرح سے آ جائے۔ 4 سے 5 منٹ بھوننے کے بعد میں یہاں پر ادرک کے لچھے ایڈ کر دوں گی۔ اب ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہے۔ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار مٹن کا سالن بن کر تیار ہوا ہے۔ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا، یہ اتنا مزے کا بنتا ہے اور جب آپ اسے بنائیں گے تو اپنی انگلیاں بھی چاٹ جائیں گے اور بہت ہی آسان ریسپی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی مزیدار ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔